اجازت ہے جی سارے سنبھالیں. ویکھو جوانو یاد رکھو حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، کیفیتاں بدل رہی ہیں، لوگ بدل رہے ہیں. اور میں اج کل ممبر تے مثلا پچھلی مجلس بھی میں گجرات اس جملے تو مجلس دا آغاز کیتا ہے بھئی اندھیرے دا مقابلہ روشنی نال کیتا جا سکتا ہے. جہالت دا مقابلہ علم نال کیتا جا، لڑائی نال، فساد نال، جھگڑے نال. فساد ہی پھیلنا ہے، حل نہیں نکلنا. کسی بھی مسئلے دا حل جیڑا ہے اس دی بنیاد علم. اور میں چھٹے شہنشاہ پاک تے 15 شوال تو 25 شوال تک مختلف مجالس اس وجہ تو پڑھنا چاہنا بھی کم از کم اگر ایک جعفری جوان نو 10 منٹ امام علیہ السلام تے بولنا پہ جاوے تو 6ویں امام دے تعارف وچ جواب وچ لکنت نہ آوے جواب دی. اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے. بہت ضرورت ہے. اور وہ امام کے جس امام علیہ السلام دے اس میں پاک تے ساڑھے فقہ دا نام ہے فقہ جعفریہ اسنائے اشریہ. ایو فرقہ اے کہ دائیں راہ وچ روک نہیں گئے، چھیاں تے انہاں دی بریک نہیں لگ گئی. مطلب تو سمجھو بھی تسی شیعہ ہو تے صرف تو آڈے ہی دعویٰ بھی تسی شیعہ ہو. ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے شیعہ بھی ہیں مگر اسنا عشری نہیں ہیں. اے تسی ویکھ دیو ویڈیو ویکھ دیو تسی نجف اشرف دیاں کربلا مولا دیاں اکثر بندے ہوتے لکھ دیں جی ویکھے اہل سنت بھائی امام حسین دے حرم وچ ماتم کر رہے ہیں. وہ سفید لباس تے داڑیاں والے سارے کھڑے ہو کے تو اہل سنت نہیں ہیں، وہ بھی شیعہ بورین جنہاں دی ڈھیر ساری کثیر تعداد انڈیا دے اندر ہے مگر وہ شش امام ہیں. وہ 6ویں امام علیہ السلام تے آ کے رک گئے اور پھر امام صادق علیہ السلام دے بھائی نے بھتیجے نے محمد بن اسماعیل نے جدو دعوی امامت کیتا تے منصور دوان کی تجوریاں دے منہ کھولے تو پھر سارے اس پاسے چلے گئے جنہاں دا 400 سم تھنگ کوئی نمبر دا جے بھی امام فرانس دے اندر بیٹھا ہے. ناز کیتا کرو جوانو اللہ دے جہانے تسی ہو علی آلے ہو جنہاں دے پہلے دا نا علی ہے آخری دا نا قائم آل محمد ہے. جس نے ناز مانے مل کے بلند آواز نعرہ حیدری جان دیو سرکار. مولا زندگی دراز فرمائے. ڈھیر سارے لوگاں دا اس دروازے تے دعوے بڑی پرخو کوئی داد دودھ آلی چکر نہیں ہے. تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا ہے تو بڑی خوبصورت بات تواڈے نورانی چہریاں دے حوالے کرنا چاہنا. با مختار شاہ جی قبلہ مولا تو نصیحت و سلامتی عطا فرماون. بزرگ مولا دے مداح خان 49 سال امام حسین علیہ السلام دی مداح خانی کر چکے. میرے بھائی حسین سب تو پہلے اگر اسی چاہندے ہو کہ آن والے دشمن دی سازش دا مقابلہ کیتا جاوے تو اس دا ایک کوئی رستہ ہے جڑا چھٹے امام نے دسے وہ ہے علم دا رستہ. جی 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 وہ ہے آگاہی دا رستہ، روشنی دا رستہ، زید دا رستہ نہیں، جہالت گمراہی دا رستہ، ہٹ دھرمی دا رستہ نہیں، علم. اگر چاہندے ہو کہ تشیع نو درپیش مسائل دا مقابلہ کیتا جاوے تو تواڈے کول ایک کوئی آپشن ہے جس دا نا علم ہے. وہ علم ہی ہے جڑا دشمن دی آنکھیں چک پا کے تسی علی ولی اللہ لے تسی دشمن نال گل کر سکدے ہو. ایک کوئی تواڈے کول. اور جان دو جس امام علیہ السلام دے اسی فقہ تے کار بندہ عمل پیرا ہاں ٹی وی تے پٹی جتے باقی فقہ دا نا آندا ہے نال فقہ جعفریہ دا ٹائم ٹیبل وکھرا آندا ہے. تو میں آتا اس مقام امام علیہ السلام دی ہستی ہو ہستی ہے آگاہی ہو سی تو پتہ لگ سی نا بھئی ساڈا فقہ کی ہے اس دی بلندی کیا ہے منزلت کیا ہے. میرے بھائیو یاد رکھا ہے چھٹے امام دی ذات اعلیٰ صفات وہ ذات ہے جس نو ہر مسلمان منے ہیں.
چھویں امام علیہ السلام تک سارے ہک جاتے رہے، منکر ہوندے رہے، لیکن چھٹے امام علیہ السلام تو بعد پھر فرقے بنے۔ امام علیہ السلام یاد رکھا ہے ساڑھے بھائیاں دے جتنے بھی آئمہ ہیں، ممبر تے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے شیعہ تو پہلے میرا اہل سنت بھائی تائید کر دے وے، جتنے بھی آئمہ ہیں اہل سنت دے، امام شافعی ہومن، امام اعظم ابو حنیفہ ہومن، امام مالک ہومن، امام شافعی ہومن، میں دارین قربان کر دے ماں، امام انہاندے حسین شاگرد صادق آل محمد رسول، کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہ کرے جوان۔ مولا یاد رکھنا مالکت دا جڑا دور ہے چھٹے شہنشاہ پاک دا، او اسلام دی بہار دا زمان آئی، اسلام دی بلندی دا دور ہے، پوری دنیا وچوں تشنگان علم دے پیاسے اپنی پیاس بجھامن واسطے چھٹے شہنشاہ پاک دی کچہری چاندے، بنیاد جس لائیے، جس بنیاد لائیے اس نو باقر آدن، باقر، میں اسم نہیں چاہیا، میں لقب چاہیا ہے، باقر کس نو آدن؟ علم کو پھاڑنے والا، علم کو آشکار کرنے والا، چونکہ جس شہادت دی سب تو بڑی ضرورت کربلا وے چاہی وہ امام حسین علیہ السلام دے چکے، ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ دی بقا، ہمیشہ دی زندگی اسلام نو دے چکے حسین ابن علی، جتھے جتھے اسلام نو ضرورت ہے آقا امام حسین علیہ السلام گھر دا گھر لا دیتا، تے آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے، پڑھنا بڑا ہی سوکھا ہے، سوچنا بھی جی مشکل ہے جی، لیکن حسین علیہ السلام نے کر کے بھی کھایا ہے۔ ایک سید دا جملہ توڑتے پہنچا ہے نا، ممبر دے نہیں کچہری دا جملہ توڑتے پہنچا ہے نا، ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے سارے تو جڑی وڈی غیرت ہوندی ہے نا وہ دین خدا دی غیرت ہوندی ہے، ایک اولاد دی غیرت ہوندی ہے، برادری دی غیرت ہوندی ہے، ملک دی غیرت ہوندی ہے، جڑی بلند غیرت ہے وہ دین خدا دی غیرت۔ جس سالے پاسے آج دے مسلمان دی سوچ بھی جان دی فی الحال تا نظر نہیں آ رہی، میرے بھائیو یاد رکھا ہے ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے شیطان ہسیا بھی ہے، نچیا بھی ہے، ہر نبی دی امت نو صراط مستقیم تو ہٹا کے ہسدا آئی تے آسمان المو کر کے آدھا انہاں دے واسطے میں کڈھے آیا، تسی نہ پہنچو تو جوانوں کون پہنچے؟ کربلا وے جدہ حسین پیڑ بم دیتا ہے نا، اس لانتی دا منہ کھلی ہی رہے گی، ہائے ہائے ہائے، کوئی انج بھی تیرے نال پیار کر سکتا ہے؟ تسی کدی اپنے فقہ دی بنیاد تو ویکھو نا، تسی کدی جوانوں اپنے ہادیاں دے طرز زندگی تو ویکھو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے مولا متقیان دی زندگی، مولا متقیان دی زندگی تو لے کے حسن مجتبی دی زندگی اور سید الشہداء دی زندگی، علی ابن الحسین دی زندگی، محمد ابن علی دی زندگی، شیعت کوئی مذاق تا نہیں نا، کسے سن کوئی جھولی ویچ تا نہیں، کسے کپڑے چ بن کے دیتی یا ٹرے تشت سجا کے دیتی بھئی لے لو، تاریخ پڑھ کے وے ایک بندیاں پتر مرائن پر علی تے سودا نہیں کیتا، ہائے ہائے ہائے، علی نہیں دیتا بندیاں، سادات دا قتل عام چھٹے شہنشاہ پاک دا زمانہ تسی کی سمجھ دیو بھئی اتنا کوئی آسان زمان نہیں، ہاں مگر باقی آئمہ علیہ السلام دی نسبت آسانی آئی، مگر اتنی بھی نہیں، 18 سال زندگی دے مولا نے چھٹے شہنشاہ پاک نے، میں تو ایک ریکویسٹ کرنا جوانوں مجلس نو روک کے، اگر تسی لطف لینا چاہن دیو مذہب آل محمد دا تو تسی خود وقت دیو فقہ نو، خود اس مشن دے قربے چاہو، جدو قریب آکے تسی مطالعہ کر سو نا، پھر تو ان پتہ لگ سی بھئی اللہ اسلام نو پسندیدہ دین کیوں آکھے ہے، ساڑھی تا جے جھوٹ تو جان نہیں پی چھٹ دی، غیبت تو جان نہیں پی چھٹ دی، فراڈ تو جان نہیں پی چھٹ دی،
دھوکے تو جان نہیں پی چھڑ دی، جتھے لوگ حرام نو حلال دی مثل کھا رہے ہیں، جس معاشرے وچ رشوت ایک معاشرے دا حصہ بن چکی ہوئے، جس معاشرے وچ گالی گلوچ گفتگو دا حصہ بن چکیا ہوئے، اس معاشرے وچ کیویں سمجھ آسی دین اسلام کس بلندی دا نام ہے؟ یاد رکھا ہے جوانو، یہ مذاق نہیں جس سلسلے تسی اور اسی داخل ہو گئے ہیں، جس دنیا میں تسی اور میں بسر کر رہے ہیں زندگی، یہ مذاق نہیں ہے۔ 7 جنم نہیں ہیں مسلمان نچ ہی کوئی جنم ہے، اس سے وچ تسا فیصلہ کرنا ہے، یا انہاں دے حق کے جانا ہے یا انہاں دی مخالفت جانا ہے۔ تو جوانوں میں تو ایک سمپل جہا کلیہ دے کے جا رہے ہیں، مجمع نہیں، مجمع سمجھ کے نہیں، کدی مجمع سمجھ کے آیا ہی نہیں میں ممبر تے۔ اے میری قوم ہے، ایک کنگ دے اس علاقے وچ آباد ایک قبیلہ، میں تو دعا کرنا آیا، تواڈے نال ایک بات کرنا ہے جوانوں، سارے تو پہلے اپنے آپ نال اسی فیصلہ کریے بھی ساڈی منزل بقائے یا فنا ہے۔ زندگی تو ایک ہے اور گزردی جا رہی ہے، ساریوں تو پہلے سانے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ساڈی منزل اسی چاہتے کی ہیں، ساڈا اپنا نظریہ کی ہے، جو بھی تہاڈا نظریہ ہے، اسی کیا بقا چاہنے ہیں یا فنا چاہنے ہیں؟ اسی اپنی زندگی وچ اسی حق دے متلاشی ہاں یا اسی فنا دے متلاشی ہاں؟ اور اگر تیری منزل دا نام حق ہے تو پھر ہر او کام تن چھڑنا پوسی جڑا تن حق تو دور کر دے گے۔ سمپل جی بات ہے، اے جس رولے وچ انسان پیا ہوئے تو جان نہیں پی چھٹ دی۔ اگر ایک انسان دنیا وچ فنا نال دل لایا ہوئے ہے تو اس نو بقا کیویں نصیب ہو سی؟ اس پاسے جانا ہے۔ میں تے حدیث دوبارہ دہرا دینا، ایک دیہاتی نا عرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا اور اس آکے عرض کیتا یا رسول اللہ میں دین سکھا دیو، دسو میرا خدا میرے تو کی چاہتا ہے؟ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے، ایک منٹ لگتا ہے بس، استغفر اللہ آ کے بس قائم ہو جانا ہے، پچھلے تے اس پانی پھیر دینا ہے۔ دراصل انسان دی توبہ دا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ سود تے لگا ہویا ہے وہ سود نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ نشے تے لگا ہویا ہے وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ کسی دا حق کھا رہا ہے وہ حق نہیں چھوڑنا چاہتا، کسی دے پلاٹ زمین تے قبضہ ہے تو چھوڑنا نہیں چاہتا، منہ اناد بنا ہے۔ تو توبہ دا انسان دا پروگرام نہیں ہے، اس وچ مذہب دا کوئی گناہ قصور نہیں، دنیا دا کوئی مذہب بھی نہیں جیڑا برائی دا ہوئے تے جے پینترا بدلنا ہوئے تو ایک پل لگدا ہے۔ میں مثال حدیث ہی چو دے رہا ہوں، رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہاتی آ کے پیادا ہے، دسو میرا اللہ کیویں راضی ہوندا ہے؟ حضور فرمایا بھئی جے دنیا چ کرسیں کام چنگے، سمپل جی کلیہ، ہن حضور دے سامنے تے کسی دی گل نہیں نا، جے دنیا چ کم کرسیں چنگے تے مرن دے بعد جا ملسی چنگی، تے جے دنیا چ کم کرسے برے بھیڑے تو موت دے بعد جگہ ملسی بری۔ بس اتنی گل کر کے نہ اٹھو سکے یا رسول اللہ بس گل مک گئی، بس میں پورے دین دی سمجھ آ گئی، سلام آئی تو بات اس امتی دی شکایت تو انہا آسی۔ حضور فرمائے کو گل دسی تجا ہو سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میں گناہ کرنا نہیں اللہ میں نے پوری جاتے رکھنا کیوں ہے؟ اور ٹریات حسن دے نانا فرمائے او مدینے آلے ہو، یہ وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تو زندگی دراز فرمائے۔ بے بہانہ راہ دری جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک آگاہی نہیں آئے گی، جب تک روح محمد والے محمد علیہ السلام دے دروازے تے نہیں پہنچے گی، اتنی دیر تک روح دی حالت زخمی رہے گی۔ بسم اللہ آئیے جناب، آئیے تسی بھی آؤ، غور ہے جناب؟ تو امام جو تسی فقہ دے قربے چاہنے نا پھر پتہ لگنا ہے بھئی امام کی چاند دن ساڑھے توں اور سن کی کرنا چاہیے، اسے کی کر رہے ہیں میں جملہ نہیں آدھا۔ امام علیہ السلام کی چاند دن اور سن کی کرنا چاہیے، اور جتنا وہ تو آڈے نال پیار کر دن
میں کل ایک حدیث پڑھی ہے، کل ایک فرمان پڑھے ہے مولا متقیان دا علی نقی شاہ جی، اور اس فرمان دے وچ ایڈا سرور ہے، سمجھن والا جے سمجھ گیا نا اے تے ہن ہی زندگی دا راہ ہو جڑا سیدھا شاہ نجف دی کچاری وچ جاند ہوے۔ علی فرمائی نن پتہ ہی نہیں میں انہاں دے نال کتنا پیار کردا، جدو انہاں دی طبیعت خراب ہوے نا نال علی دی بھی طبیعت خراب ہو۔ اے ہائے اللہ اکبر، اللہ بہت مہربانی جی، بسم اللہ۔ بے شک مل کے سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اتنا پیار کر دیں اتنا، اور چھٹے شہنشاہ پاک دا بھی ایک فرمان بھی سن لو، مولا فرمائے جدو میرے شیعہ دے سر نو پیڑ ہوندی ہے نا تو جعفر و صادق دے سر نو پیڑ ہوندی ہے۔ امام علیہ السلام پردہ غیبت دے اندر جو موجود ہیں اور جو کیفیات آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں، تو سارے ہیں دی ذمہ داری ہے، سارے ہی سنبھلنا ہے، ہر انسان سنبھلنا ہے، ہر انسان نے ثابت کرنا ہے کہ میں تہاڈا شیعہ۔ بھائیو نجات جنت، میں اکثر ممبر تے آکھنا اور اس مقام تے بھی یہ جملہ عرض کرنا چاہنا بھی جنت جانا مسئلہ نہیں ہے۔ اصول کافی دی ایک حدیث سنو، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا علی بندہ پانی پیوے جام سامنے رکھے تلی تے، پیاس ہے ترے ہے جگر پیاس ہے، لیکن پانی دے جام نو روک کے میری تسبیح بیان کر دے، ایک صلوات و محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ جی بسم اللہ لک بسا۔ جناب محترم ملک علی رضا کھوکھر صاحب مالک انہاں دے بابے اور اندے درجات بلند فرماویں، امام زمانہ راضی ہومن نال اولاد دے وسدے رہو صحیح۔ چھٹے امام علیہ السلام تو کوشش کر رہے ہیں کوئی جملہ، کوئی ایک جملہ میرے بادشاہ دا میں جوانہ تھی پہنچا، کوشش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نور ولایت اول تو آخر تک سارے یکجا رانا غور کرنا اس جملے تے۔ جنت جانا مسئلہ نہیں، جنت ایڈی سستی نظر آئی ہے انہاں دے بوئے تے، جس واسطے بندے بم بن کے بابا جی بندے بم بن کے مسجد وچ وڑ گئے، اسی اس زمانے دے لوگ ہاں، جنت واسطے اللہ دے گھارے چی بم بن کے لوگ چلے گئے۔ میرے جوانوں ذہن وچ رکھنا جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، جس دے دیوانے چوکاں تے بہ کے جنت ویچی ہوئے، ہائے ہائے ہائے، اور جوانوں کنگالے تھائی نال جڑ جانا، میں آدھا جس دا دیوانہ ایڈا سیانے اللہ جانے اس دے سیانے کے دے سیانے ہو سکے۔ یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام دا شاگرد ہے نا۔ جنت جانا مسئلہ، جنت تو اللہ پانی تے دے دینی ہے، پانی تے، اصول کافی دی حدیث ہے۔ حضور فرمایا پیاس ہے مگر پی نہیں رہا، پھر جام پچھا ہٹایا، پھر اللہ دی تسبیح پڑھی، پھر گھٹ بھریا، پیاس ہے ایک ساتھ نہیں پیتا، پھر پچھا ہٹایا، پھر اللہ اس دے عمل تے خوش ہو کے اللہ اس تے جنت واجب کر دیندہ۔ تو پانی دے گلاس تے جنت نظر آئی۔ جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے۔ چھٹے شہنشاہ پاک دے سامنے ایک بندہ آیا تے سامنے آ کے پیدا ہے مولا تواڈا جو شیعہ گناہگار ہوئے تے جہنم جاسی؟ امام علیہ السلام فرمایا نہیں، اللہ اس تے کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے سی جس تے وہ صبر کر سی، صبر گناہ دا کفارہ بن سی تے شیعہ جنت وچ ویسی۔
مولا دی وضاحت مولا فرمائے اللہ گناہگار شیعہ نو برا ہمسایا دے سی پڑوسی، اور پڑوس دی حد صرف یہی نہیں ہوندی کہ نال والے گھر پڑوسی ہوندے نہیں. معصوم فرمیندے ہیں 80 گھر تیرے گھر تو سجے اور کھبے 80 گھر جڑے ہیں او ہمسایاں میں شمار ہوندے ہیں. وہ 80 گھر تیرے شر تو محفوظ رہے. ایسا ہمسایا دے سی جس دے تنگ کرن دی وجہ تو شیعہ صبر کر سی، صبر تے اللہ کفارہ بنا دے سی اس دے گناہ دا، اللہ انہوں جنت بھیج دے سی. اگلے بندے تے بھی مرضی آبے کسے نہ کسے طریقے میں شیعہ نوں جہنم میں ویکھاں تے بیٹھے صادق امام دے سامنے ہو سکے جی اگر برا ہمسایا نہ ملے تو پھر مولا فرمائے اللہ اس انہوں بری بیوی دے دے سی. ایتھے شوہر بھی لگ سکتا نے ڈھیر خوش نہ ہو. اگر مرد ہے تو اللہ اس نے برا شریک حیات، اگر عورت ہے تو برا مرد شوہر مل سی، اور اس دی بد اخلاقی تے بد زبانی تے جڑا صبر کر سی. تسی جانو تو امام جانے، میں کوئی اپنی گل پہ کردا، میں تو تواڈے 6ویں امام دی بات کر رہے ہیں. مولا فرمائے اس دی بیوی دے یا شوہر دی بد اخلاقی تے جڑا صبر کر سی، اس سے صبر تے اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی، گناہ معاف کر دے سی، میرا شیعہ جنت پہنچ جا سی. اس کا کہ جی اگر دو میں جی چنگے ہومن. ہن مولا نے تقیہ دی ٹیک نو چھوڑیا. امام فرمائے پھر یاد رکھ اللہ اس نو برا دوست دے دے سی جس دی زیادتی تے وہ صبر کر سی، صبر نو اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی، میرے منن والے نو جنت بھیج دے سی. اس کا جی دوست بھی برا نہ ہوئے. امام علیہ السلام فرمائے اللہ اس نو مرن تو پہلے توبہ دا موقع دے دے سی. ہائے 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 مردی جاتے ہو توبہ تائب ہو سی، گناہ دا کفارہ ہو جا سی، اللہ جنت پیادے جی. اگر اچانک موت آ جاوے مجلس جنت بنن لگی ہے، امام دے چہرے تے جلال آئے فرمائے اللہ تیرے منہ نو توڑے پھر معاشرے وچ میں صادق اس دا ضامن پیدا. اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہو. سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری. امام علیہ السلام تو اتنا پیار کر دیں تو مل کے حیدری. بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. امام علیہ السلام نے زمانہ صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، نسائی، انہاں دے وچ جتنے راویان ہیں نا کثرت نال او راویین جڑے چھٹے امام علیہ السلام دے شاگرد ہیں. اگر تسی مذہب آل محمد نو سمجھنا ہے تو اپنے طور تے جتے جتے تہاڈا روح مطمئن ہووے مگر علم دی جستجو ہووے، روشنی لے کے آؤ اپنے وہڑے وچ، اپنی اولاد تک روشنی لے کے آؤ. امام علیہ السلام دا زمانہ، اور یاد رکھنا 71 سال حیات طیبہ، 65 سال دی روایت بھی ہے. اے امام علیہ السلام دا زمانہ اے اسلام دی بلندی دا زمانہ، یعنی اسلام دی بہار دا زمانہ، علم دا زمانہ. یعنی لوگ آتے ہیں اس امام علیہ السلام دے زمانے وچ مدینے دیاں ہواواں وچ علم آئی. اور کوئی زندگی دا شعبہ ایسا نہیں ملک صاحب جس تے امام علیہ السلام سیر حاصل ور کم نہ کر کے گئے ہوں. بچے دی گھٹی تو لے کے تے تلقین قبر تک. جب تسی مذہب آل محمد نو پڑھنا نا پھر ہسن بھی نہیں دین دے. تا ظلم زیادتی یہ تو بڑی دور دی گل ہے نا. اے ہسنا بھی اتنا ہے جتنا یہ چاندے. علی دے شیعہ تے جڑی ساریاں تو پہلی حد لگ دی ہے نو کم خوری، تھوڑا کھانا. اجے تو ہون لنگر کر کے آئے ہو، بولے ہی نہیں یار. دسترخوان تے ہاتھ نو جھلنا اے علی دے شیعہ دی علامت ہے. کم خوری ہے سارے تو پہلی جڑی مشق ہے نا علی بادشاہ دے شیعہ دی، سارے تو پہلی امامت دے مطابق کوئی کم خوری، تھوڑا کھانا. یہ پہلی پریکٹس ہے جڑے تو کامیاب ہو جاوے پھر اس نو اگلا سبق دیتا جاندا.
میرے بھائیو بازے نے رکھنا کس امام علیہ السلام دیکھو اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے ہر علم دے در کھولن صادق آل محمد نے تسی جس امام علیہ السلام دے فقہ تے کار بند ہو اس سے امام تو پوچھو کہ زندگی کی میں گزاری جاوے کس نے فرمایا بھئی نمک نہ روٹی کھا لیوے آئے پر زیارت حسین نو ترک نہ کرے آئے ہائے 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 کس امام علیہ السلام نے دسیا مومن دی عزت کیویں کرنی ماں باپ دے احترام کیویں کرنا ہے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے کیویں ہونا ہے کس امام علیہ السلام نے کربلا دی ہے کہ اور اکثر جتنے اذن دخول ان زیارتن وہ چھٹے امام علیہ السلام دیا جڑے کربلا گئے ہو آج بھی مقام صاحب و زمان دے نال مسلح موجود ہے چھٹے امام علیہ السلام دا صادق آل محمد علیہ السلام دا دنیا تو پوچھ کے نہ کربلا جوے ہے امام تو پوچھ کے جوے ہے دنیا تو پوچھ کے جاسو تو پیکج دا اعلان کر سن 2-3 ٹائم کھانا مل سی گوشت مل سی فلاں شے مل سی فلاں شے مل سی لیکن جو تو امام علیہ السلام تو پوچھ کے جاسو تو امام علیہ السلام نے ہور رنگ دسے ہے مولا پہلے ہی فرمائے جیڑا کربلا جاوے وہ کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے آدھے کہا میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا کوئی اندروں بات نکل ہی نہیں سکی جیڑی نکلی ہو کوشش کیتی ہے تو تک پہنچے ورنہ خود جوانوں وقت دینا نیٹ توڑے کل موجود ہے پوری دنیا دی کتاباں توڑے ہاتھ چن اور پوری دنیا دی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں خود تلاش کرو اس حق نو خود تلاش کرو اس حق تک خود پہنچو امام علیہ السلام فرمایا جڑا کربلا جاوے کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے کربلا من ہے چھٹے امام دی طرفوں کہ کربلا گوشت نہ کھایا جاوے فرمایا کربلا وے جا کے بندہ کنگھی نہ کرے اور جڑی اگلی گل آکھی ہو بے شک توڑ تک پہنچ جاسی توڑے دلان تائیں فرمایا جڑا کربلا جاوے او ہسے نہیں اتھے لٹیاں گئیاں نہ لی دیا اے مجلسان دی بنیاد اے فضائل دے بعد مسائب اے درس دے بعد مسائب اس دی بنیاد کس نے رکھی میرے بھائیو اے بڑا پاک مشن ہے اے مجلس عزا اور اسی اچھے دور چ پیدا ہویا ورنہ مومن کھواں چ بہ کے علی دیاں دھیاں نو روندے ہیں اے کدی بزرگاں کول بانا پوچھنا کہ انہاں جڑا اپنے بچپن دا یا جوانی دا وقت گزاریا ہے شیعہ نو بندے محلے چ رہن نہ دیندے اے آج بھی آج دے دور چ بھی میں ایسے بانیان نو جاندا جڑے سال وچ ایک دن مجلس کریندے اور پورا سال پیشیاں بھگتدے پورا سال باثر افراد اناندے تے کدی اے کیس کدی او کیس کدی پتراں تے پرچا کدی بھراواں پورا سال حکے پانی بندن میں ذاتی طور تے سے اپنے دوستاں نو جاندا خدا دی قسم ہے جنہاں دا حکا پانی بند ہو گیا اور میں اسے بندے نو جاندا خدا دی قسم ہے اس سائیکل تے پھیری لا لئیے پر اس علی نو نہیں چھوڑے پتر لے کے نعرے مارنا ہور گل ہے پتر کہا کے علی علی کرنا ہور گل ہے اے بڑا پاک مشن پاک سلسلہ ہے روز ایک نویں ایک ویڈیو ایک سامنے آ جاندی ہے آنا تو تیرے میرے فقہ دی ہو رہی ہے نا تماشا تسی بن رہے ہیں نا بزرگاں ساڑھے تک عزاداری پہنچائیے جوانوں قوم سمجھ کے توڑنال گل کر رہے ہیں بزرگاں عزاداری پہنچائیے تو کیا مخلص عزاداری ہے جڑی اسی خود سنیے ماما دیاں جھولیاں چ بہ کے لیکن تیرے میرے اثر چ کی ہو رہے ہے اور اپنی اولاد نو اسی کیسا ماحول دے کے جاواں گے مجلساں دا تو ہر بندے دا جو کردار جتھے بندا ہے اس نو ادا کرے میں کسے بھی ایک پارٹی والے پاسوں گل نہیں کرنا چاہتا ایسے قوم سمجھ کے تواڈے نال گل پہ کردا جتنا ہو سکے ہر اس سازش دا جڑی اس مذہب دے خلاف ہے اس ولایت دے خلاف ہے اس حق دے خلاف ہے اس نو کچل دے او پامال کر دے اور کرو کردار نال عملن جدو کردار قائم ہو گیا پھر پٹھا ہاتھ بھی مار سے تا سدھا لگ سی یہ مجلسہ میں چے امام علیہ السلام ہر درس سے پہلے مولا درس دین دیان آخرت مسائب پڑھ دیان گھنٹہ نن پڑھ دے ایک جملہ مولا پڑھ دیاں گفتگو چو جتھے گل کربلا نہ لگنی وہ تے ایک جملہ امام آدھے ہیں تو بندے رو غش کر جان دے ہیں میں کتاب وچ پڑھے ایک دن میرے امام دی نظر پئی ہے پیچھے ایک صحابی ہے طالب علم ہے جس دی جھولی ہے 6 ماہ دا بچہ ہے
اج انی جیٹھے تسی گرمی دے موسم میں چائے بیٹھے ہو تے ایک لفظ آدھا امام رنے تے فرمائے اس بچے نو ذرا نا ممبر تے لے آ جتھو جتھو 6 مہینے دے پتر نو چاہ کے لگدا رہیا نا بندے تڑپ دے رہے سمجھ گئے مولا کی آکھنا چاہندے تے جدا امام اس بچے نو ہاتھ تے چاہ کے جملہ آکھیا مدینہ نہیں لگدا ہے کربلا ہے بچے نو ہاتھ تے چاہ کے امام فرمایا کربلا چ مسلماناں ساڈے ایڈے بھی مارے مرحبا ساڈا وہ بھی ماریا مرحبا جی بابا صدقہ کربلا وچ ساڈے ایڈے بھی مارے گئے اس مجلس دی بنیاد جتنی بھی دنیا ناپاک کوششاں کر لوے ذکر تے ہر انسان پر کے جا رہے ہیں یہ ذکر مکنا ہوندا تو یزید دے دور وچ مک جانا یہ مکنا ہوندا منصور دوانکی دے دور وچ ملون متوکل حرامی دے دور وچ مک جاندا یہ مکنا ہوندا تو ظالم حکمرانہ دے دور وچ مک جاندا یہ ذکر نو کچھ نہیں ہوندا مت سمجھو بے ذکر نو کچھ جو سی نہ بندے بے نقاب ہوت سے بندے اپنے انجام نو پہنچ دے راسن ذکر بے وارث نہیں ہے اس گلوں بے فکر اپنی فکر کرو شیعت دی فکر نہ کرو